یا اللہ پاک خیر، یا اللہ خیر وگے داغنے رسو۔ 16 اگست 2025 کو نارتھ ویسٹ پاکستان کے اندر شدید بارشوں، لینڈ سلائیڈنگ اور فلیش فلڈز یعنی اچانک آنے والے سیلاب کی وجہ سے 300 سے زیادہ لوگ اپنی جان کی بازی ہار چکے ہیں۔ خیبر پختونخوا، آزاد کشمیر اور گلگت بلتستان میں طوفانی بارشوں، بادل پھٹنے اور سیلابی ریلوں نے تباہی مچا دی، 250 سے زیادہ افراد جان سے گئے۔ یہ طوفانی بارشیں خیبر پختونخوا کے شمالی پہاڑی علاقوں کے اندر آئی، جہاں پر کلاؤڈ بسٹ، فلیش فلڈز، بجلی گرنے اور لینڈ سلائیڈنگ کے واقعات پیش آئے، اور یہ اس سال کی مونسون کے سیزن کی سب سے خطرناک بارشیں قرار دی جا رہی ہیں۔ ہفتے کے دن تک صوبائی ڈیزاسٹر مینجمنٹ اتھارٹی کے مطابق ہلاکتوں کی تعداد 307 تک پہنچ چکی ہے، جبکہ کئی افراد ابھی بھی لاپتہ ہیں۔ یہ قدرتی آفت اس وقت مزید شدت اختیار کر گئی جب سیلابی پانی کے بہاؤ کے راستے کے اندر آنے والے اور دریا کو موڑ کر غیر قانونی تعمیرات کی وجہ سے اس کا راستہ بند کیا گیا تھا، اور اسی پانی نے ایک پریشر سے اپنے راستے کے اندر آنے والی ہر ایک چیز کو تباہ کر دیا۔ اسلام آباد کے شمال میں واقع بونیر ضلع سب سے زیادہ متاثر ہوا، جہاں تک اب تک تقریباً 184 افراد شہید ہو چکے ہیں۔ جمعے کی صبح بونیر کے اندر کلاؤڈ بسٹ ہوا، جس نے اچانک سے پانی کا ریلا پیدا کیا اور نیچے کے گاؤں بہا دیے، اور یہ سب کچھ اتنی تیزی سے ہوا کہ کسی کو سنبھلنے کا موقع ہی نہیں ملا، اور ایک گاؤں کے تو تقریباً 60 سے زیادہ لوگ اسی پانی کے اندر بہہ کر اپنی جان کی بازی ہار گئے۔ چند ہی منٹوں کے اندر اس گاؤں کے تقریباً 30 سے زیادہ گھر بہہ گئے۔ آزاد جموں کشمیر، گلگت بلتستان اور KPK کے مختلف حصوں کے اندر طوفانی بارشوں، کلاؤڈ بسٹ، بجلی گرنے، برساتی نالوں کے اوور فلو ہونے سے اور مٹی کے کٹاؤ اور سڑکوں کے بلاک ہونے کی وجہ سے زندگی مفلوج ہو چکی ہے۔ انسانوں کے علاوہ لوگوں کے جانور، گھر، اس کے اندر موجود سامان، درخت، مسجدیں، سب کچھ پانی کے اندر شہید ہو چکا ہے۔ اس وقت کی صورتحال یہ ہے کہ سول اور فوجی ٹیمیں ریسکیو اور ریلیف کے آپریشن کے اندر مصروف ہیں، اور آپ کو بتاتا چلوں کہ صرف پاکستان کے اندر ہی نہیں بلکہ بھارت اور نیپال کے کچھ حصے بھی گزشتہ ہفتے شدید بارشوں اور سیلاب سے متاثر ہوئے ہیں۔ اور بے شک یہ اللہ کی ناراضگی اور قدرتی آفت کی صورت عذاب ہے، لیکن پاکستان کے اندر اس قدر شدید تباہی کی وجہ صرف یہ قدرتی آفت نہیں ہے بلکہ اس کے اندر انتظامیہ بھی برابر کی شریک ہے۔ ایک ہوتی ہے قدرتی آفت اور ایک ایسی آفت ہوتی ہے جس کو آپ خود دعوت دیتے ہیں۔ جب پانی کی گزرگاہ کو آپ روکیں گے، اس کے اندر تعمیرات کر دیں گے کہ آپ کو سمجھیں گے کہ پانی نہیں آئے گا، لیکن جب پانی آتا ہے تو وہ تو اپنی گزرگاہ پہ سے گزرتا ہے۔ سوات میں جس طرح سیلاب آیا تو تجاوزات کے خلاف بڑے پیمانے پر آپریشن ہوئے، لیکن حقیقت یہ بھی ہے کہ ابھی بھی تجاوزات موجود ہیں۔ کلاؤڈ بسٹ کا مطلب ہوتا ہے کہ ایک محدود علاقے پر اچانک سے اور بے انتہا بارش ہو جانا، اور پہاڑی علاقوں کے اندر پانی کے بہاؤ کا راستہ آپ جانتے ہیں کہ بہت ہی محدود ہوتا ہے، اور اسی لیے اچانک سے بارش فوراً سیلاب کے اندر بدل جاتی ہے، جیسا کہ اس کیس کے اندر ہوا۔ اور جب اس سیلاب کو راستہ نہ ملا تو اس نے اپنے قدرتی راستے کے اندر آنے والی ہر ایک غیر قانونی عمارت کو تباہ کر دیا، کیونکہ ان علاقوں کے اندر پہاڑی ندی نالوں کے راستوں پر غیر قانونی گھر اور دکانوں کو تعمیر کیا گیا تھا، اور حکومت اسی آفت کے آنے کا انتظار کر رہی تھی۔ بونیر کے گاؤں پشنوئی ڈوبنے کی وجہ تجاوزات بنی، دریا کے دونوں کنارے ماربل کی فیکٹریاں بھی قائم ہیں۔ اور اس کی دوسری وجہ ہے کلائمیٹ چینج، جس کا شکار صرف پاکستانی نہیں بلکہ پوری دنیا اس کا شکار ہو رہی ہے۔ ماہرین کے مطابق مونسون کی بارشیں اس سال پہلے سے 10 سے 15% زیادہ ہو رہی ہیں، اور پاکستان کے شمالی خطے کے اندر بڑھتی ہوئی گرمی اور برفانی گلیشیئرز کا تیزی سے پگھلنا بھی پانی کے دباؤ کے اندر اضافہ کر رہا ہے، اور اسی کی وجہ سے پانی کے بہاؤ کے اندر اس کی سطح کے اندر اضافہ ہوتا ہے، اور یہی سیلاب کی وجہ بنتی ہے۔ اور اس کے علاوہ زمین کے کھسکنے یعنی لینڈ سلائیڈنگ کا خطرہ بھی اس کے اندر شامل ہے، کیونکہ بارش کے ساتھ ساتھ زمین نرم ہو جاتی ہے اور کئی جگہوں پر لینڈ سلائیڈنگ ہوتی ہے، اور اسی لینڈ سلائیڈنگ کی وجہ سے سڑکیں، مکانات اور پل تباہ ہو گئے، جس کی وجہ سے ریسکیو آپریشن بھی مزید مشکل ہو گیا۔ اور یہاں کی صوبائی حکومت کا یہ حال تھا کہ وارننگ سسٹم یعنی ارلی وارننگ سسٹم وقت پر لوگوں کو وارننگ نہیں دے سکا، جس کی وجہ سے کئی لوگوں کی جان بچائی جا سکتی تھی جو کہ نہیں بچائی گئی۔ دوسری وجہ کہ سیلابی پانی کو روکنے کے لیے یا پھر محفوظ راستوں پر بہانے کے لیے کوئی ڈیمز یا پھر حفاظتی بند یہاں پر موجود ہی نہیں تھے، اور یہاں پر موجود عوام کو پہلے سے نکالنے کے لیے کوئی مؤثر انتظام بھی موجود نہیں تھا، اور ان سب چیزوں نے مل کر اس قدرتی آفت کو ایک عذاب کے اندر بدل دیا، ورنہ شاید کئی سو بے قصور لوگوں کی جانوں کو وقت پر بچایا جا سکتا تھا۔ اور اسی سیلاب اور تباہی کے خوف کے دوران ایسے افسوسناک واقعات بھی رپورٹ ہوئے جن کو دیکھ کر انتہائی افسوس ہوا کہ لوگوں کی جہالت اور کم علمی یہاں تک پہنچ چکی ہے۔ ویڈیوز میں دیکھا جا سکتا ہے کہ کوئی شخص سیلاب کو قرآن پاک دکھا کر اس کا راستہ روکنے کی کوشش کر رہا ہے، تو کوئی کالا بکرا قربان کر کے دریا میں ڈال رہا ہے، کوئی لال جھنڈا دکھا کر یا عباس مدد کہہ رہا ہے، تو کوئی یا علی کہہ کر سیلاب کو پتھر مار رہا ہے، اور ہر ایک اپنی فتح کا اعلان بھی کر رہا ہے کہ میرے اس عمل کی وجہ سے یہ سیلاب رک گیا۔ عباس یا عباس یا عباس یا عباس یا عباس یا حسین یا عباس یا عباس یا عباس یا عباس یا عباس رجال يا اخويا يا عباس
Ya Abbas! Ya Abbas! Ya Abbas! Ya Abbas! Ya Abbas! آپ ذرا اندازہ کریں کہ قرآن پاک اسی توہم پرست قوم کی ہدایت کے لیے نازل ہوا تھا تاکہ اسے پڑھ کر لوگ ہدایت حاصل کریں، اور یہ لوگ اسی قرآن کریم کا مذاق بنا رہے ہیں، قرآن پاک کے نازل ہونے کے مقصد کو ہی فوت کر رہے ہیں۔ کیا اللہ کے رسول کی یہی تعلیم تھی؟ اور کیا صحابہ کرام بھی کسی آفت کے وقت یہی کام کیا کرتے تھے؟ کیوں قرآن پاک جیسی مقدس کتاب کو تختہ مشق بنا رہے ہیں یہ جاہل اور توہم پرست لوگ؟ آپ مجھے بتائیں کہ اس آفت کو بھیجنے والا کون ہے؟ اللہ۔ تو کیا یہ اللہ کے کلام کو اللہ کو دکھا کر اسی فیصلے کو چیلنج کر رہے ہیں؟ یہ کیا لاجک ہے؟ اسی سیلاب کے اندر نہ جانے کتنے گھر بہہ گئے جن کے اندر قرآن پاک موجود تھا، کتنی مسجدیں شہید ہو گئی، ان کے اندر بھی قرآن پاک موجود تھا، لیکن اللہ نے کسی کی حفاظت کا ذمہ نہیں لیا۔ اللہ تعالیٰ نے تو کعبہ کی بھی حفاظت کی گارنٹی نہیں لی، بس ایک بار رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش سے پہلے اس سال کو یادگار بنانے کے لیے ابراہہ کے لشکر کو تباہ کیا تھا، پر اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ یزید پلید کے دور کے اندر خانہ کعبہ کو جلایا گیا، اس کی بے حرمتی کی گئی، اور قرب قیامت سے پہلے کی ایک حدیث کے بارے میں بیان ہوتا ہے کہ ایک پتلی ٹانگوں والا حبشی کعبہ کی اینٹ سے اینٹ بجا دے گا۔ پر اللہ کی ذات نے یہ سب کچھ دیکھ کر برداشت کیا، کیونکہ اللہ تعالیٰ کسی بھی شخص کے لیے اپنے دنیاوی قانون کو نہیں توڑتا، اور کوئی بھی علم لے کر یا عباس پکارنا، بکروں کو قربان کرنا اس غرض سے کہ یہ مصیبت ہم سے ٹل جائے گی، حضرت علی سے مدد مانگنا، یہ سب کچھ شرک ہے۔ جب بھی اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی قدرت کی نشانیاں دکھاتا ہے تو انسان کو اللہ کی طرف رجوع کرنے کا موقع دیتا ہے، لیکن پھر بھی ہماری قوم کا ایک طبقہ جہالت اور توہم پرستی کی نظر ہو کر ایسے عجیب و غریب کام کرتا ہے جو کہ نہ صرف قرآن و سنت کے خلاف ہیں بلکہ ان کے ایمان کو بھی ضائع کرنے والے ہیں۔ قرآن کریم لوگوں کی ہدایت کے لیے نازل ہوا ہے، جادو یا تعویذ کی طرح استعمال ہونے کے لیے نہیں۔ تمام قدرتی آفات اللہ کے حکم سے آتی ہیں، اور ان کو روکنے یا ٹالنے والی ذات بھی صرف اور صرف اللہ کی ہے، لیکن اس کے باوجود کسی اور ہستی کو مدد کے لیے پکارنا یا علی یا عباس وغیرہ اللہ کے سوا غیر اللہ سے استعانت ہے، جو کہ شرک ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب بھی کسی پر مصیبت آئے تو وہ مصیبت کے وقت اللہ سے دعا کرے، توبہ استغفار کرے، صدقہ کرے اور اللہ کی ناراضگی کو دور کرے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام نے بھی بارش، قحط، زلزلہ یا جنگ جیسے حالات کے اندر ہمیشہ صرف اللہ سے دعا مانگی، کسی بھی قبر، کسی بھی ہستی کو نہیں پکارا۔ تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا یہ مسلمان ہو کر اسی نبی کی تعلیم پر عمل بھی کر رہے ہیں، یا غیر مسلم دنیا کے سامنے اسلام اور قرآن پاک کا مذاق بنا رہے ہیں؟ اور اس طرح کے واقعات کی وجہ سے قوم کا علمی اور فکری زوال مزید تباہی کی طرف جا رہا ہے، کیونکہ انہی لوگوں کی اصلاح کرنے کی بجائے کمنٹس کے اندر لوگ ایسی ویڈیوز کے نیچے ماشاء اللہ، سبحان اللہ اور ان کو معجزہ کہہ رہے ہیں۔ ایک بات آپ سمجھ لیں کہ یہ آفات اللہ تعالیٰ کی طرف سے آزمائش اور وارننگ ہے تاکہ لوگ گناہوں سے توبہ کریں، اپنے نظام کو درست کریں اور اللہ کی طرف رجوع کریں۔ اور اگر انہی موقعوں پر لوگ مزید شرک اور توہم پرستی کے اندر پڑ جائیں گے تو یہ اللہ کے غضب کو مزید دعوت دے گا۔ اسلام کی تعلیم یہ ہے کہ صرف اللہ سے مدد مانگنی ہے، قرآن پاک کو پڑھنا ہے، اس کو سمجھنا ہے اور اس پر عمل کرنا ہے، اور ہر طرح کی آفت اور مصیبت کے اندر صبر کرنا ہے، دعا کرنی ہے، توبہ کرنی ہے اور صدقہ کرنا ہے۔ ایسے حالات کے اندر غیر اللہ کو پکارنے، قربانیاں دینے یا پھر جھنڈے لہرانے جیسی بدعات اور شرکیہ حرکات سے دور رہنا ہے، کیونکہ یہ بت پرستوں کا طریقہ ہے، اور اسلام آج سے 1400 سال پہلے اسی بت پرستی کے طریقوں کو ختم کرنے کے لیے آیا تھا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں اور ہمارے پیاروں کو ہر طرح کی مصیبتوں اور آفات سے محفوظ فرمائے، آمین۔ باقی آپ اس بارے میں کیا سوچتے ہیں؟ اپنی قیمتی رائے کا اظہار کمنٹ سیکشن میں ضرور کریں۔ تھینکس فار واچنگ دس ویڈیو۔ اللہ حافظ۔